أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد لا محدود بے انتہا درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا اور ہمیشہ رحمت نازل ہوں ان پاکیزہ ہستیوں پہ جنہوں نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور پھر انہی کے نقش قدم پر جو لوگ چلے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان سعادت مند لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم خاتون، ایک عظیم ترین صحابیہ، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ہی گہرا تعلق تھا، ان کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ماں نیک ہو، صحابیہ ہو، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اولاد کیسی عطا فرماتے ہیں۔ جب باپ نیک ہو، صحابی ہو، اللہ والا ہو، دیندار ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام اولاد کیسی عطا فرماتے ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے، باپ کے دوست و احباب کو دیکھتا ہے، یہ بیٹا اپنے باپ کے رنگ میں، باپ کے دوست و احباب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو دیکھتی ہے، ماں کی سہیلیوں کو دیکھتی ہے، یہ بیٹی، یہ بچی اپنے آپ کو اپنی ماں کے رنگ میں، اپنی ماں کی سہیلیوں کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر باپ نمازی ہوگا اولاد نمازی ہوگی، اگر ماں نمازی ہوگی اولاد نمازی ہوگی، اگر باپ اپنے والدین کا احترام کرنے والا ہوگا اولاد بھی اس کا احترام کرے گی، اگر ماں اپنے والدین کا، اپنے سسرال کا احترام کرنے والی ہوگی تو اس کی آگے بیٹی جو ہوگی وہ بھی ان کا احترام کرے گی۔ بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں کا ہمارے باپ سے کیا برتاؤ ہے، یا باپ کا ہماری ماں سے کیا برتاؤ ہے۔ جو بھی ان کو نتیجہ ملتا ہے اس نتیجے کو اپنانے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے باپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ماں کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی کوشش ہوتی ہے ہماری گفتگو بھی اسی طرح ہو جس طرح باپ کی ہے، ہمارا چال چلن بھی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی، ہمارا کھانا پینا بھی اسی طرح ہو جس طرح باپ کا ہے یا ماں کا ہے۔ اسی طرح معلم ہے، معلمہ ہے، استاد ہے، ٹیچر ہے، بچے کوشش کرتے ہیں ان کو اپنا ماڈل بنانے کی اور ان کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ اگر ماں نیک ہوگی اولاد نیک ہوگی۔ ہم نے اس کا بڑا مشاہدہ کیا ہے کہ جتنا اثر بچے اپنی ماں سے لیتے ہیں اتنا اثر اپنے باپ سے نہیں لیتے۔ تربیت کے اندر کسی چیز کو سیکھنے میں جتنا فالو انہوں نے اپنی ماں کو کرنا ہے اتنا باپ کو نہیں کرنا، اور جتنی اچھی تربیت ماں کر سکتی ہے باپ نہیں کر سکتا۔ باپ نے ظاہر بات ہے باہر رہنا ہے،
اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کی داڑیاں اللہ کی عبادت میں سفید ہوئی، جن کے سر کے بال اللہ کی عبادت میں سفید ہوئے، بچپن تھا ماں باپ نے نمازی بنا دیا، 30 سال 40 سال ہو چکے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے، یہ وہ بچے ہیں جن کے والدین نے ان کو اس رستے پر چلایا، اور پھر یہ بڑھاپے میں پہنچے، ان کی اولاد جب ان کو دیکھتی ہے وہ بھی اسی طرح کے نمازی ہوتی ہے۔ آپ میں سے اکثر یہ جو بزرگ ہیں جو پکے نمازی ہیں، یہ وہی ہیں جن کو ماشاءاللہ ان کے والدین نے شروع سے اس طرف لگا دیا۔ ایسے ہی ایک عظیم الشان اور ذیشان خاتون کا تذکرہ ہے حدیث کی کتابوں میں، جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے معروف ہے، کنیت سے معروف ہے۔ ان کا نام رمیسہ یا غمیسہ تھا۔ رمیسہ شروع میں را آئے رمیسہ، یا شروع میں غائن آ جائے رغمیسہ۔ یہ وہ خاتون ہے جو جنتی خاتون ہے، جن کا تذکرہ آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 3679 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب معراج کروایا، وہاں پہ جنت کا مشاہدہ کروایا، آپ نے کیا دیکھا؟ رأیتنی دخلت الجنہ فإذا انا بالرمیسہ امرأۃ ابی طلحہ۔ میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر رمیسہ جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، وہ بھی جنت کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی بات ہے، اور اسی حدیث میں یہ ذکر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے، اور اسی حدیث میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ بلال میں نے جنت میں تمہارے جو پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، تمہارے جو جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، وہ میں نے آہٹ سنی ہے۔ اسی کے ساتھ اس خاتون جنت کا تذکرہ ہے جس کی کنیت ام سلیم ہے، اور یہ ام سلیم کے نام ہی سے مشہور ہوئی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انس بن مالک بن نضر، یہ جو مالک بن نضر تھے حضرت انس کے والد، یہ حالت کفر میں فوت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو یہ ملک شام بھاگا، وہاں پر اس کا انتقال ہوا۔ بعد میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابو طلحہ انصاری ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہیں آئے۔ ام سلیم نے کہا، ابو طلحہ میرا اور تمہارا جوڑ نہیں ہے۔ کہنے لگا کس طرح؟ کہنے لگی میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو۔ کہنے لگا میں آپ کو بہت سارا مال دوں گا، حق مہر میں بہت جائیدادیں اور جاگیریں دوں گا، باغات دوں گا۔ کہنے لگی مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اسلام قبول کر لو، میرا یہی حق مہر ہے۔ حضرت ابو طلحہ کو انہوں نے ہی اسلام قبول کروایا، اور جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو انس بیٹا عطا فرمایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا خادم تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ جس گھر میں تشریف لے جاتے،
یہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، حضرت انس کا گھر تھا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہم کا گھر تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يدخل بیتا بالمدینہ غیر بیت سلیم الا علی ازواجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ جس گھر میں تشریف لے جایا کرتے وہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریف آوری کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انی ارحمھا قتل اخوھا معی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو حرام ہے، سلیم ہے، ان کی بہن تھی حرام اور ان کے بھائی تھے حرام بن ملحان۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں نے غداری کرتے ہوئے بئر معونہ میں ایک سانحہ پیش آیا، مدینہ طیبہ سے قرآن و مجید کے حفاظ اور قراء کو، علماء کو لجایا کیا، جی ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم ان سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ رستے میں ایک کنواں پڑتا ہے جس کو معونہ کہا جاتا ہے، بئر کنویں کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ غداری ہوئی اور اس میں کفار نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو، درویشوں کو شہید کیا۔ لیکن بعد میں حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوئی کہ اپنے بیٹے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال مدینہ طیبہ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو جنم دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس بچے کو کوئی چیز نہیں دے گا، کوئی چیز نہیں کھلائے گا، نہ کوئی چیز پلائے گا، سب سے پہلے اس بچے کے پیٹ میں اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہوگا، آپ جو گھٹی عطا فرمائیں گے، عنایت فرمائیں گے، وہی اس بیٹے کے منہ کے اندر سب سے پہلے جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 5824 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، کہنے لگے میں نے اپنے سوتیلے بھائی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ آپ ایک باغ میں تشریف فرما ہے جس کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے، اور اس باغ کے اندر کچھ اونٹ ہے اور کچھ بکرے وغیرہ ہیں، اور یہ اونٹ اور بکرے جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا بطور مال غنیمت، یہ اونٹ اور یہ جانور وہاں پر موجود تھے جو مال غنیمت میں سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وعلیہ خمیصۃ حریثیۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو قمیص زیب تن کی ہوئی تھی، فرماتے ہیں حریثیۃ، یہ اون کی بنا ہوا سیاہ رنگ کا جو لباس ہے، اون کا بنا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اون کے بنے ہوئے سیاہ لباس کو زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کتنی چھوٹی چیزوں کو، معمولی چیزوں کو، آپ کے لباس کی کیفیت کو بھی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں اپنے سوتیلے بھائی کو لے کر گیا، آپ باغ کے اندر موجود ہیں،
آپ کا لباس مبارک سیاہ رنگ کا ہے، قمیص مبارک سیاہ رنگ کی ہے، اور وہ قمیص اون کے دھاگے سے بنی ہوئی ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا عالم دیکھیے، آپ کی عاجزی کی کیفیت دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کے ان ملکیتی جانوروں کے اوپر نشان لگا رہے ہیں، اور نشان بھی کس طرح لگا رہے ہیں؟ لوہے کو گرم کر کے جانوروں کی پیٹھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگا رہے ہیں، تاکہ اگر یہ جانور بدک جائیں یا بھاگ جائیں تو یہ بیت المال کے اندر پہنچا دیے جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عاجزی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا بھی ذکر کیا، آپ کی قمیص مبارک کا بھی ذکر کیا، اور آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں اس کا بھی ذکر کیا کہ آپ جانوروں پر نشان لگا رہے ہیں کہ یہ جانور بیت المال کی ملکیت ہے۔ میں حاضر ہوا، مقصد حاضری کا عرض کیا کہ مجھے اماں جی نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ بچہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھٹی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں گھٹی دی۔ یہ وہ ہیں، یہ وہ عظیم خاندان ہے، یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جو نبوت سے بے انتہا جڑا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 6688 نمبر پر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ ابو طلحہ یہ وہ ہے جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 9-10 صحابہ کرام باقی رہ گئے تھے ان میں سے ایک یہ تھے۔ جب مسلمانوں کو لشکر تتر بتر ہوا، صحابہ کرام بکھر گئے، تو 7 انصاری صحابہ کرام ہیں اور 2 مہاجرین ہیں، ایک سعد بن ابی وقاص ہے اور دوسرے یہ حضرت ابو طلحہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ میں نے یہ جنگ خندق کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیٹ مبارک زمین سے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پٹکا سا باندھا ہوا ہے، ایک کپڑا باندھا ہوا ہے، بھوک کی اتنی شدت ہے، اور اس بھوک کی شدت کا احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور جا کر میں نے ام سلیم سے کہا، لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اعرف فیہ الجوع۔ میں نے محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے کہ اس بھوک کا اثر آپ کی آواز پر موجود ہے۔ گھر میں کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ ام سلیم کہنے لگے جی ہاں میرے پاس موجود ہے۔ بیان کرتی ہیں میرے پاس جو کی کچھ ٹکیاں موجود تھیں، میں نے اس کی روٹی بنائی اور روٹی بنا کر دوپٹے کے اندر اس کو باندھ کر اپنے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصور نظر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے وہ دی۔ میں نے کہا یہ لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے ہوں یا 2-4 بندے ہوں ان کی خدمت میں پیش کرنا۔ انس بیان کرتے ہیں میں نے وہ لی اور لے کر مسجد میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام موجود ہیں۔ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، غزوہ خندق کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا انس کھڑا ہے، فوراً کہا ارسلک ابو طلحہ آپ کے ابا جی نے آپ کو بھیجا ہے۔
میں نے کہا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے عرض کرنے لگے قوموا، چلو کھڑے ہو جاؤ، چلو چلے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اسی انتظار میں کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں یا 2-4 بندے رہیں، میں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کروں۔ تو میں باہر نکلا، میں نے حضرت ابو طلحہ اپنے گھر میں پہنچا، ابا جی کو جا کر خبر دی، ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آ رہے ہیں اور ایک جماعت لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم سے، اپنی بیوی سے عرض کرنے لگے ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو با جماعت تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ام سلیم ہے، یہ جنتی خاتون ہے۔ ام سلیم کیا کہتی ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ ابو طلحہ آپ نے تو نہیں کہا؟ کہنے لگے نہیں میں نے نہیں کہا۔ کہنے لگے پھر اللہ اس کے رسول بہتر جانے یہ کیسے معاملہ ہوگا؟ آدھا کلو جو ہے اور آپ ایک جماعت لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ ابو طلحہ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر آئے۔ آپ گھر میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا ہلمی یا ام سلیم ما عندک، ام سلیم تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ آدھا کلو کی یہ روٹیاں ہیں جو کی۔ آپ نے کہا اچھا تم اس طرح کرو، ایک پرات منگاؤ، تھال منگاؤ، اس تھال کے اندر ان روٹیوں کے ٹکڑے کرو، باریک باریک ٹکڑے کرو، اس کی چوری بنانی ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ میں نے وہ تھال میں ٹکڑے کیے، میرے پاس گھی والی ایک کپی تھی، میں نے وہ گھی اس کے اندر ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو کہا اذن لعشرہ، تم اس طرح کرو، تمہارے گھر کے باہر مجاہدین اسلام موجود ہیں، انصار اسلام موجود ہیں، ان میں سے کہو کہ 10 بندے آئے اور آ کر یہ کھانا کھائے ہیں۔ 10 بندے آئے، انہوں نے کھانا کھایا، یہ ٹولی واپس گئی۔ آپ نے کہا اگلے 10 بندے آئے، 11 سے 20 آئے، یہ بھی چلے گئے۔ آپ نے کہا پھر اگلے 10 بندے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہ آدھا کلو کی جو ہم نے چوری بنائی تھی اس کو 80 بندوں نے کھایا ہے، 80 بندوں نے۔ اور 81ویں نمبر پہ کس کا نمبر تھا؟ 81ویں نمبر پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر تھا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ یہ اسی طرح کا اسی طرح باقی رہا۔ یہ اتنا بابرکت کھانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے اندر بھی یہ متبرک اور بابرکت کھانا تقسیم کرو۔ یہ ہے حضرت انس اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق۔ ظاہر بات ہے آدمی کو علماء نے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر یہ بات لکھی ہے، اگر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی بڑی شخصیت اپنے مہمانوں کو لے جائے اور انہیں پتہ ہو کہ آگے سے کوئی اعتراض کی کوئی صورت نہیں ہے تو ان کے لیے یہ جائز ہے، گنجائش موجود ہے۔ جس طرح آپ کو دعوت دی گئی، 2-3 ساتھیوں کو دعوت دی گئی، 80 بندوں کو جن کے لیے 2 دیگیں کم از کم چاہیے، اور بھوک کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام نے 1 پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح کھایا ہوگا، اور یہی وہ صحابی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے 5163 نمبر پہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت انس کے گھر کی طرف جایا کرتے، ام سلیم کے گھر کی طرف جایا کرتے، آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور مل کر جاتے۔
یہ ام سلیم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ بنتی ہیں، نسبی اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے یا رضاعت کے اعتبار سے، یعنی یہ سیدہ آمنہ کی یہ بہنیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر تشریف لے جایا کرتے، سلام کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو ام سلیم اپنے بیٹے انس کو کہنے لگی کہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے موقع پر کوئی تحفہ دیں۔ میں نے کہا ماں جی اس سے بڑے شرف کی کیا بات ہے؟ کہتی ہیں کہ میری اماں نے کھجور لی، گھی لیا اور پنیر لی، ان تینوں چیزوں کو لے کر ان کا حلوہ بنایا اور حلوہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا اور مجھے بھیجا کہ یہ پہنچا کے آنا ہے۔ میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ذا اس کو یہیں پر رکھ دو، انس تم جاؤ فلاں فلاں کو بلا کر لاؤ۔ آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے، آج ولیمہ ہے، دعوت ولیمہ ہے، فلاں فلاں کو بلا کر لاؤ۔ وَادْعُ لِي مَن لَقِيتَ، اور ہاں جو بھی آپ سے ملے اسے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ انس کہتے میں نے اسی طرح کیا، باہر نکلا، جو بھی ملتا گیا میں کہتا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کھانے کی دعوت دے رہے ہیں، کھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب میں ان بندوں کو بلا کر واپس پلٹا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا کہ ان کو ضرور دعوت دینی ہے، تو میں نے کیا دیکھا کہ گھر کے اندر بے انتہا رش ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ فرأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وضع يديه على تلك الحيصة تكلم بها ما شاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلوے کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں مبارک کو رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، دعا کی، کچھ پڑھا جو اللہ نے چاہا۔ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیا پڑھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 بندے آتے جاؤ اور کھانا کھاتے جاؤ۔ جو بھی آتا آپ اسے ارشاد فرماتے تم نے 2 کام کرنے ہیں، نمبر 1 بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا ہے، نمبر 2 وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِّمَّا يَلِيهِ، ہر بندہ اپنے آگے سے اپنے سامنے سے وہ کھانا لے گا، دوسرے کے سامنے سے یا کھانے کے اوپر سے نہیں لے گا۔ کہنے لگے کہ یہ جو ہم نے حلوہ بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حلوے سے اپنا ولیمہ کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ بھی گفتگو کروں گا کہ اسلام میں شادی کتنی آسان ہے اور ہم نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا ہے، کتنا دشوار بنا دیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ظاہری اور باطنی اعتبار سے مالا مال فرمایا، برکتوں سے نوازا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔